السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کی ایک تاریخ رکھنے جا رہا ہوں کہ ہمارا یہ محبوب وطن کیسے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا اور اس کے پیچھے مسلمانوں نے کس قدر قربانیاں پیش کی تھی۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں نے اس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ہندوستان کی غلامی کا دور انگریزوں کی ہٹلر شاہی کا وہ بدنما داغ ہے جس سے تاریخ انسانیت کو کبھی بھی نجات نہیں مل سکتی۔ دھوکے باز ظالم انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے مسلمانوں نے سب سے پہلے قدم آگے بڑھائے اور انگریزوں کے ایسے چھکے چھڑائے کہ آج بھی تاریخ کو اس چیز پر ناز ہے۔ مسلم خواتین نے بھی ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار نبھائے اور خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنے تن من اور دھن کو مادر وطن پر ہنستے ہوئے قربان کر گئی۔ یہ ایک صدی کی تاریخ مسلمانوں کی بے نظیر اور بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خصوصاً اس احساس بلند ہمت، بالغ نظر اور دور اندیش بہادر بادشاہ کو جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو روندتے ہوئے قبضہ کرتے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی اور اگر اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکا نہ گیا تو پھر وہ دن قریب نہیں ہے جب پورا ملک ان کی جھولی میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے منظم طور پر انگریزوں سے معرکہ آرائی شروع کر دی۔ انگریزوں کو احساس ہو گیا کہ ٹیپو سلطان ہی ایک ایسی چٹان ہے، یہی ایک ایسا غیرت مند شخص ہے، اس کے اندر ایسی جرأت ہے اگر جسے راستے سے ہٹایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان کسی بھی حال میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنی شجاعت، دلیری اور بہادری کے بل بوتے پر وہ لڑتے رہے اور ان کا یہ قول مشہور ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آخر انہوں نے اپنوں کی غداری اور جنوبی ہند کے امراء کی انگریزی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ 1799 عیسوی کو سری رنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو گئے۔ کسی نے کیا ہی خوب شعر کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اس کے بعد اب کوئی طاقت نہ رہی تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکتی۔ 1857 عظیم بغاوت سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دے دیا اور ظلم و ستم کے کسی بھی تازیانہ کے سامنے سر نہ جھکا کر برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر 1913 میں یہ تحریک بالا کوٹ کے میدان میں دفن ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک ہی آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکات اور تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی۔ 1857 کی بغاوت کا انگریز نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا، ان کے محلے کے محلے اجاڑ دیے، مساجدوں کو ویران کر دیا گیا، ناحق گولیاں چلائی گئی، دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر انگریز ہاتھی پر بٹھا کے گلے میں پھندے ڈالتے یا بوریوں میں بھر کر توپوں کے منہ میں باندھ دیتے اور توپ داغ دی جاتی تھی، پھر جسم کاغذ کے پرچوں کی طرح اڑ جاتے۔ بہادر شاہ ظفر پر
بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور مجرم قرار دے کر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ان کے چہتے صاحبزادوں مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو قتل کر کے تشتری میں ان کے سر رکھ کر سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حیرت انگیز صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ تیمور کی اولاد سرخ روح ہو کر کے سامنے آیا کرتی تھی، اس عظیم مجاہد کو اپنے وطن میں دفن کے لیے بھی جگہ نہ مل سکی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی آزادی کی خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا۔ انہوں نے انگریز کے پایا تخت لندن میں جا کر درد سزاؤں کو برداشت کیا۔ کئی بار انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ مولانا آزاد نے ہمیشہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی اور یہ کہا تھا، ہماری ترقی کے سامنے 2 ہی راہیں ہیں، برطانوی حکومت ناانصافی اور حق تلفی سے باز آ جائے، اگر باز نہیں آ سکتی تو مٹا دی جائے گی۔ اشفاق اللہ خان للکارتے ہوئے انگریزوں سے یہ کہہ رہے تھے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائے کیا ہمارے دل میں ہے۔ دوستو، یہ مسلم قوم ہی ہے جس نے سب سے پہلے آزادی کا بغل بجایا، جس نے مسلم تحریکوں کو جنم دیا۔ ہمارے بزرگوں کی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ ملک آزاد ہوا۔ مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی، مولانا شفیع لاہوری کو انگریز عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا اور جج نے کہا، کل تم کو پھانسی دے دی جائے گی اور کل تمہاری جائیداد بھی ضبط کی جائے گی اور تمہاری لاش تمہارے وارثین کو نہیں دی جائے گی بلکہ نہایت ذلت کے ساتھ گورستان جیل میں گاڑ دی جائے گی۔ تم کو پھانسی پر لٹکتا دیکھ کر میں بہت خوش ہوں گا۔ یہ تینوں مسلمان یہ سزا سن کر مسکرائے اور خوشی سے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر گئے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی میں اہم کردار نبھائے اور انگریزوں کے چھکے چھڑائے، جن میں نواب سراج الدولہ، شیر میسور ٹیپو سلطان، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت مولانا ولایت علی صادق پوری، حضرت سعید احمد، ابو ظفر سراج الدین، محمد بہادر شاہ ظفر، علامہ فضل حق خیر آبادی، شہزادہ فیروز شاہ، مولوی محمد باقر، بیگم حضرت محل، مولانا احمد اللہ شاہ، نواب خان بہادر خان، عزیزن بائی، شاہ عبد القدیر لدھیانوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمود الحسن، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت مولانا رشید احمد، حضرت مولانا انور شاہ، مولانا برکت اللہ بھوپاری، حضرت مولانا کفایت اللہ، مولانا سعید دہلوی، مولانا احمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا عارف امام الہند، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ڈاکٹر سیف الدین امرتسری، حکیم اجمل خان، مولانا مظہر الحق، مولانا ظفر علی خان مشرقی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، جنرل شہنواز خان، مولانا سعید محمد میاں، مولانا محمد حفظ الرحمان، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، خان عبد الغفار خان، مفتی عتیق الرحمان عثمانی، ڈاکٹر سعید محمود، خان عبد الصمد خان، رفیع احمد قدوائی، یوسف مہر علی، اشفاق اللہ خان، آصف علی، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی، عبد القیوم انصاری، سر سید احمد خان، ڈاکٹر ذاکر حسین، مولوی عبد الحق، مولانا ثناء اللہ امرتسری، علامہ اقبال، ان تمام ہستیوں کے علاوہ اور بھی لاکھوں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا ہے۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحر ناآشنائی کی ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے
اس کو پروان چڑھایا تھا، آج وہی ہندوستان میں کہتے ہیں مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آزادی کی لڑائی 2 4 یا 10 20 لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ آج ملک کو اس مقام تک لانے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں، جن کا ہم نام تک نہیں جانتے، ان کے گلی کوچوں اور مکانوں سے ہم واقف نہیں۔ تمام ہندوستانیوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، ایک بار پھر آپ کو اپنے کرم سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہانت سے، اپنی ذکاوت سے، اپنی ہوشیاری سے اور تدبر سے، اپنے جان مال سے، اپنے قلم سے، اپنی تحریر سے نفرت و عداوت و حسادات، ظلم اور زیادتی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا پڑے گا، اور اس وقت تک یہ لڑائی جاری رکھنی پڑے گی جب تک اس ناسور سے ہندوستان کی زمین پاک نہ ہو جائے، ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب آپسی اختلاف، تعصب، نفرت، عداوت ہمارے ملک کو توڑ دے گی اور پھر ہم پہلے کی طرح غلام بنیں گے۔ یہاں آج جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصے دار ہے، ہر فرقے نے آزادی کی لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرایا ہے، خصوصاً مسلمانوں نے انگریزی سامراج کے خلاف جو جنگ لڑی وہ ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں نے ہی جنگ آزادی کا بغل بجایا، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی، جو زخمی ہوئے، اپنے آب و اجداد کو سولیوں پر لٹکتے دیکھا، جنہوں نے اپنے اسلاف کو بھنتے دیکھا، جنہیں کالے پانی بھیجا گیا، جن کی زمینیں ضبط کی گئی، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہ و بالا کر دیا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے ملک کو آزادی دلانے کے لیے نہ صرف اپنا خون بہایا تھا بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، آزادی کے بعد انہیں آزادی کے فوائد سے محروم کر دیا گیا، اور دھیرے دھیرے ان کی قربانیوں کی داستان کو بھی تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا گیا۔ آج مسلمانوں کے اپنے ہی وطن میں غریب الوطن کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر پڑ رہی ہے اور ان کی حیثیت دوسرے درجے کے شہری کی ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی مسلمان تمام تر سہولیات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سال ہم آزادی کے اس مبارک موقع پر ہمیں اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے عظیم رہنماؤں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کرایا۔ کچھ لوگ اس مبارک وطن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مذہب کی آڑ لے کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ تمام سماج کے خراب عناصر ہیں، ان کو کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ہم سب کو مل جل کر رہنا ہے۔ وطن کے عزیزوں، یہ آزادی ہمیں بھیک میں نہیں ملی، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس کی قیمت ادا کی ہے، اس لیے ہمیں آزادی کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارگی اور امن اور سکون کو بڑھاوا دینا چاہیے، اور ایسی فضا پیدا کرنی چاہیے، ایسا ماحول بنانا چاہیے جس سے ہمارا ملک کا نام روشن ہو۔ اور اس وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے عظیم رہنماؤں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کرایا تھا۔ ہمیں یاد رکھے جب لکھے تاریخ گلشن کی، ہمیں بھی یاد رکھے جب لکھے تاریخ گلشن کی، کہ ہم نے بھی جلایا ہے چمن میں آشیاں۔